آپ جس طرح بھی پڑھتے ہیں، جو بھی درود پڑھتے ہیں، آپ کو درود پڑھنا پڑے گا۔ اس لیے میں واپس پڑھ رہا ہوں، اب آپ جواب دیں گے۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوسری بات، محقق کے مسائل جدیدہ حضرت علامہ مولانا مفتی نظام الدین صاحب قبلہ ہندوستان میں ایک سنیوں کا ادارہ ہے، الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، جن کا مدرسوں سے تعلق اور رابطہ ہے وہ جانتے ہوں گے۔ میں نے محقق کے مسائل جدیدہ کہا ہے، مطلب سمجھ جائیے گا کہ جو ایسے مسائل دور حاضر میں پیدا ہوں، پہلے اکابرین نے اس پر بحث نہ کی ہو، میں نے اس نحس سے ان کو محقق کے مسائل جدیدہ کہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، حال ہی میں ان سے سوال ہوا کہ کسی جلسے یا کسی مجلس میں کسی عالم، کسی حضرت کے استقبال کے لیے، لفظ استقبال کہہ رہا ہوں، لفظ استقبال، اس کی آمد کے استقبال میں نعرے تکبیر اور نعرے رسالت بیان بلند کرنا کیسا ہے؟ وہ فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ نعرے تکبیر یہ خدا کی ربوبیت، اس کی کبریائی کا بیان ہے۔ یہ حق اور باطل کے درمیان جب مارکا ہوتا ہے تب استعمال کیا جائے، جب رب کی صفات کا ذکر ہو تب استعمال کیا جائے، اس نیت سے نہ کیا جائے کہ کسی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور نعرے رسالت یہ شان مصطفیٰ کا ذکر ہے، یہ بولیے نا، شان مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ آج لوگوں کو شان مصطفیٰ سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، ذکر مصطفیٰ سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم میلاد کانفرنس کرتے ہیں، رحمت للعالمین کانفرنس میں بھی خطبہ پڑھا نہیں ہے، میں نے ابھی خطبہ پڑھا ہی نہیں ہے، ابھی تلاوت ہی نہیں کی ہے۔ رحمت عالم کانفرنس ہو، رسول پاک کی سیرت پاک پر کانفرنس ہو، ہم بھی پروگرام کرتے ہیں اور بھی لوگ پروگرام کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی نبی کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا ذکر ہوتا ہے؟ ہم بھی نبی کی شان بیان کرتے ہیں۔ کیا بیان ہوتی ہے؟ بے شک میرے مصطفیٰ نے غریبوں پہ شفقت فرمائی، یتیموں پر سہارا بن کر آئے، بیواؤں کا حق دیا، مظلوموں کا ساتھ دیا، ظلم کو ختم کیا، امانت دار تھے مصطفیٰ، صادق تھے مصطفیٰ، امین تھے مصطفیٰ، انصاف کرنے والے تھے مصطفیٰ، منصف تھے مصطفیٰ۔ اگر آپ یہی پیغام دے رہے ہیں، یہ سیرت مصطفیٰ تو بے شک ہے کہ مصطفیٰ انصاف کرنے والے تھے، یہ سیرت مصطفیٰ تو بے شک ہے کہ مصطفیٰ امانت دار تھے، یہ سیرت مصطفیٰ تو بے شک ہے کہ ظالموں کے خلاف کھڑے ہونے والے تھے، یہ سیرت مصطفیٰ تو بے شک ہے کہ مظلوم کا ساتھ دینے والے تھے، یہ سیرت مصطفیٰ تو بے شک ہے کہ عورتوں کا حق دینے والے تھے۔ یہ بیان کرتے ہو لیکن یہ شان مصطفیٰ نہیں ہے، شان مصطفیٰ یہ ہے کہ انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کرنے والے تھے مصطفیٰ، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ دوبارہ سورج پلٹانے والے تھے مصطفیٰ، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ انگلیوں سے پانی نکالنے والے تھے مصطفیٰ، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ اس پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انگلیاں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے چوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری۔ واہ واہ
یہ شان مصطفیٰ ہے. تو جب نعرہ لگے گا تو شان مصطفیٰ کے لیے لگے گا. حضرت کے استقبال میں نہیں لگے گا. حضرت کتنے بھی بڑے ہاں کوئی شیخ الاسلام ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو نعرہ اس نیت سے لگایا جائے کہ محفل میں خدا کی کبریائی بیان ہے. اب نعرہ لگائیے نعرہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ ہے عقیدہ اہل سنت. اب میں شروع کرتا ہوں. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صدق اللہ العظیم. اصل میں آپ لوگ بہت اچھے انداز میں، یہ تو قسم خدا کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کشمیر کی، اس پہ فدا ہوتا ہے. جو کشمیری حضرات اہل سنت، میں آپ کو آسمان پہ چڑھانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، میں جھوٹی تعریف کسی کے باقی نہیں کرتا. وقت کا وزیر اعظم بھی ہونا تو ہم اس کی جھوٹی تعریف، ہم مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیتے، جو ہے وہ ہے. تو اتنے پیارے انداز میں آپ لوگ وہ درود پڑھتے ہیں، اس میں کہتے ہیں ہزارہ سلام ہزارہ درود، ہزارہ سلام بذات محمد علیہ السلام. ذرا امام صاحب 2-3 اشعار پڑھائیں، اس کے بعد آگے پڑھیں. پورا تھا اوپر سے دوسرا شعر پڑھیں، کوئی شروع سے پڑھیں، 2-3 شعر اوپر سے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب. لول نبی اسبران فدا پانی مداخنی کران فدا اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سارا درود و ہزارہ سلام بذات محمد علیہ السلام. سارا درود و ہزارہ سلام ذات محمد علیہ السلام. ہزارہ درود و ہزارہ حق ہے، سلام یہی ایمان ہے اور یہی سنیت ہے. آگے وعد وردی جانو دلا سنو علیک صلاۃ علیک السلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میری آواز ویسے پھٹا بانس ہے. بانس جانتے ہیں آپ لوگ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. ہمارے انڈیا میں پیڑ ہوتا ہے لمبا لمبا سیدھا سیدھا، اس کو جی ہاں شاید آپ لوگ اس کی سیڑھی بناتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں بانس. جب بانس پھٹتا ہے تو بہت بری آواز آتی ہے. تو میری ویسے ہی آواز صحیح پہلے سے نہیں تھی اتنی کوئی خاص، لیکن جب سے کرونا کی بیماری اور کووڈ کا مسئلہ ہو گیا تو تھوڑا سا آواز متاثر رہتی ہے. بھیا یہ اتنا سامنے نہ لاؤ، یہ میرے کو کنفیوز کر دے گا، اس کو پیچھے لے جاؤ. جس کے پاس ہے اس کو لے جاؤ، دور لے جاؤ. جاؤ. تو میں ویسے بھی آواز میری زیادہ اچھی نہیں ہے، لیکن پہلے کچھ شعر پڑھتا ہوں. پاکستان کے بہت بڑے عالم دین
مولوی مشتاق صاحب، علامہ شفیق اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہندوستان میں ایک مشاعرہ ہوا تھا بہت پہلے، اس میں ایک نمبر شائع ہوا تھا استقامت کا مفتی اعظم نمبر۔ مفتی اعظم ہے نا، یہ آج کے مفتی نہیں ہے کہ خود ساختہ مجدد بن جائے، خود ساختہ شیخ الحدیث بن جائے۔ بننے سے کوئی نہیں ہوتا، جسے اللہ بناتا ہے وہ بنتا ہے۔ ڈالر سے کوئی مجدد بنتا پھرے اور شیخ الاسلام بنتا پھرے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے استقامت نمبر مفتی اعظم شائع ہوا تھا، یہ تقریباً 88 کی بات ہے، 87-88 کی۔ انہوں نے کچھ اشعار کہے تھے جو عقیدہ اہل سنت کے ترجمانی کرتی ہے، میں پڑھتا ہوں۔ در مصطفیٰ سے، در کہتے ہیں چوکھٹ، سمجھتے ہیں نا، پرے سمجھتے ہیں آپ، پرے دور ہٹ جا، پرے مادر پرے ہٹ جا، دور ہٹ جا۔ در مصطفیٰ سے پرے ہٹنے والوں، در مصطفیٰ سے پرے ہٹنے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ سبحان اللہ۔ در مصطفیٰ سے پرے ہٹنے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ کوئی بھی اگر نہ ہوا دو جہاں میں، کوئی بھی اگر نہ ہوا دو جہاں میں، وسیلہ تمہارا تو پھر کیا کرو گے؟ آج لوگوں کو بڑا چڑ ہے نا وسیلے سے، میں ذرا بھی رعایت کرنے کے موڈ میں کسی کی بھی نہیں ہوں آج، ٹھیک ہے؟ بڑی چڑ ہے کچھ لوگوں کو وسیلے سے، کہتے ہیں در مصطفیٰ سے، آپ بھی بولو نا، پرے ہٹنے والوں، یعنی دور ہٹنے والوں۔ جو مصطفیٰ کی چوکھٹ سے ہٹ گیا نا، وہ چاہے وقت کا مفتی بن جائے، علامہ بن جائے، شیخ الحدیث بن جائے، دستار ہو، جبہ ہو، کچھ بھی ہو، وہ کچھ نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ہے۔ اور اگر تن پہ پھٹا ہوا لباس بھی ہو، بال بکھرے بھی ہو، اور مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہونا تو وقت کا سلطان ہو جاتا ہے، وقت کا سلطان ہو جاتا ہے۔ در مصطفیٰ سے پرے ہٹنے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ کوئی بھی اگر نہ ہوا دو جہاں میں، دونوں جہاں میں، یہ جہاں میں بھی اور وہ جہاں میں بھی، جو مصطفیٰ کی چوکھٹ سے ہٹ گیا، نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ در مصطفیٰ سے پرے ہٹنے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ کوئی بھی اگر نہ ہوا دو جہاں میں، وسیلہ تمہارا تو۔ آج کل لوگوں کو بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے کہ سنی مسلمان بڑی تعظیم کرتا ہے نبی کی، تعظیم نبی میں غلو کرتا ہے، نعوذ باللہ، خدا کے برابر کر دیتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں یار۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل سلیم، ارے زور سے یار، خدا جب دین لیتا ہے تو عقل سلیم چھین لیتا ہے، عقل پہ پردے پڑ گئے۔ نبی جی کی تعظیم سے روکتے ہو، ابھی سلام پڑھا نہیں انہوں نے، کچھ لوگوں کو سلام سے بھی تکلیف ہے، اور تکلیف اسی کو ہوگی جو اپنے باپ کا حلال ہی نہیں ہوگا۔ مجھے نہ کسی کو ہاتھ چمانا ہے، نہ پیر چمانا ہے، نہ پیر صاحب ہوں، نہ میں مصلحت دیکھتا ہوں۔ حق بات ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ بس اور بات مصطفیٰ کی آ جائے تو کسی کے باپ کی رعایت ہم نہیں کریں گے، بات اسلام کی آ جائے کسی کی رعایت ہم نہیں کریں گے۔
بات شریعت کی آ جائے، ہمارا سگا باپ بھی ہو، ہم رتی کی بیان میں رعایت نہیں کریں گے۔ ابو بکر صدیق کا واقعہ مشہور ہے، مشہور ہے کہ نہیں؟ پورا واقعہ سنا ہوگا، تفصیل میں نہیں جاتا۔ کیا فرمایا تھا؟ اگر میری تلوار کی زد میں ہوتے تو گردن مار دیتا۔ آج لوگ بڑی مصلحت اور رشوت کی باتیں کر رہے ہیں نا۔ عقیدہ کیا ہے؟ نبی جی کی تعظیم سے روکتے ہو، صلاۃ اور تسلیم سے روکتے ہو، نبی جی کی تعظیم سے روکتے ہو، صلاۃ اور تسلیم سے روکتے ہو، یہ حرکت تمہاری رسول خدا کو ہوئی نہ گوارا تو پھر کیا کرو گے؟ یہ حرکت تمہاری رسول خدا کو نبی جی کی تعظیم توقیر بے شک، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے جو مصطفیٰ کی تعظیم سکھا رہا ہے۔ لَتَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، یہ قرآن ہے جو نبی کی تعظیم سکھا رہا ہے۔ نبی جی کی تعظیم توقیر بے شک، حکم خدا مومنوں پر ہے واجب، نبی جی کی تعظیم توقیر بے شک، نبی جی کی تعظیم توقیر بے شک، بے حکم خدا مومنوں پر ہے واجب، مگر شرک کہہ کے بڑا فتویٰ لگاتے ہیں نا۔ ابے گدھے یہی پڑھ لیتے جا کے کہ میرے سرکار نے فرمایا مجھے اس بات کا خطرہ ہی نہیں ہے کہ میری امت شرک کرے گی، یہ پڑھ لیتے، مگر شرک کہہ کے جہنم ٹھکانہ ہوا جو تمہارا تو پھر کیا کرو گے؟ نبی جی کی تعظیم توقیر بے شک، بحکم خدا مومنوں پر ہے واجب، مگر شرک کہہ کے جہنم ٹھکانہ ہوا جو تمہارا تو یہ سنا دینا۔ جو نبی کی تعظیم پہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہو نا، تمہیں کو پہنچنا ہے، پیٹ تمہیں سے بھرے گا، ہم سے نہیں بھرے گا، کیونکہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اور نبی کی محبت ہے، انشاءاللہ مصطفیٰ جنت میں لے کے جائیں گے۔ من اللہ نور قرآن میں آیا، مگر اس کا انکار تم کر رہے ہو۔ قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین، اچھا یہ دکھ جاتی ہے، یہ نہیں دکھتی؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، یہ پہلے دکھتی ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین کیوں نہیں دکھتی بھائی؟ نبی کی بشریت دکھتی ہے، نبی کا نور ہونا کیوں نہیں دکھتا آپ کو؟ فرق اتنا ہے، دیکھتا وہ ہے جو چشمے جو دیکھنے والی آنکھ ہوتی ہے نا، جس کی آنکھ جیسی ہوتی ہے وہ ایسا بولیے نا دیکھتا ہے۔ ابو جہل نے آ کے کیا کہا تھا؟ رسول اللہ کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا نا کہ اے محمد، آپ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہنا جب کبھی کوئی کہنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فوراً منہ سے نکلے صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ اور باواز بلند کیا کہا کریے، باواز بلند کہا کریے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعوذ باللہ، میں نے آپ سے ایسا بدصورت نہیں دیکھا، استغفر اللہ، ہے نا؟ نہیں دیکھا، بول کے چلا۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ تو نے سچ کہا۔ کیا کہا بولیے نا؟ صدقت، تو نے۔ ابو بکر صدیق، میں تھوڑا سا اور اس میں بات کر دوں، خلیفۃ المسلمین، میں جان بوجھ کے اب کہہ رہا ہوں،
افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. کیونکہ اگر اب یہاں پر اس سماج میں معاشرے میں کچھ ہماری جماعتوں میں بھی ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو افضلیت ابو بکر صدیق کے منکر ہیں اور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر ہماری جانیں قربان ہماری اولادیں قربان ان کے صدقے میں بھیک ملتی ہے مصطفیٰ کی طرف سے. تو نیم چھپے ہوئے رافضیوں کا بھی رد کر رہا ہوں. جتنے چھپے ہوئے نیم رافضی ہیں نا امت محمدیہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر پوری امت میں بعد الانبیاء کوئی افضل ہے تو وہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اب اگر کوئی اپنے آپ کو سنی کہہ کر افضلیت کی آڑ میں ایک ہوتی ہے فضیلت ایک ہوتی ہے افضلیت افضلیت کی آڑ فضیلت کی آڑ لے کر ابو بکر صدیق کی افضلیت کا انکار کرتا ہے تو وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے سنی نہیں ہو سکتا بالکل نہیں ہو سکتا. تو کیا کہا میرے سرکار میرے آقا میں نے آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا میں نے آپ جیسا بولیے نا حسین و جمیل نہیں دیکھا آپ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا. میرے آقا نے کیا فرمایا تو نے سچ کہا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابو جہل نے کہا آپ نے کہا سچ کہا. ابو بکر نے کہا آپ نے کہا سچ کہا. ماجرا کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں آئینہ میں بولیے نا آئینہ ہوں. ابو جہل نے دیکھا تو اسے مجھ میں اپنے آپ کو دیکھا. ابو بکر نے دیکھا تو مجھ میں اپنے آپ کو دیکھا. تو میری تعریف اس نے کی جو اس نے دیکھا. اس نے برا کہا اس نے اپنے آپ کو دیکھا اپنے بارے میں کہا. اس لیے شاہ نے کہا میرے مصطفیٰ کا ثانی کوئی دوسرا نہیں ہے. اس انجمن میں ایسا کوئی آئینہ نہیں ہے جو رضائے مصطفیٰ پر دل و جان لٹا چکا ہو. اسے موت زندگی سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اسے موت زندگی سے کوئی واسطہ نہیں. درود پاک پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی سیدنا محمد واسواب سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ. کوئی واسطہ نہیں. تو ان کو مثل نظر آتا ہے نور نظر نہیں آتا. اور کہا کس سے تھا نبی نے اور کیا کہا تھا؟ قل اے محبوب آپ کہیے آپ فرمائیے آپ ارشاد فرما دیجئے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. قل آپ کہیے اے پروردگار کہنا تھا تو تو ہی کہہ دیتا. کہنا تھا تو آپ ہی خدا تو ہی فرما دیتا کہ میرا محبوب تمہارے مثل بشر ہے. مگر یاد رکھو جب کوئی بڑا عالم کوئی بڑا محدث کوئی بڑا مفسر ابھی یہاں پر کوئی دو عالم ہوں ہے نا ایک وقت کا کوئی بڑا مجدد عالم مفتی ہو ایک مجھ جیسا ناکارہ نکما کم پڑھا لکھا نااہل طالب علم ابھی جس نے اساتذہ کے سامنے زان و ادب طے نہیں کیے برابر سے مجھ جیسا کوئی ہو میں کہوں کہ میں کمینہ ہوں میں نکما ہوں میں جاہل ہوں میں کم پڑھا لکھا ہوں مجھے علم نہیں ہے آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے حضرت مولوی صاحب ایسا مت بولو یہ آپ کی عاجزی ہے یہ آپ کی انکساری ہے
ہے نا، یہ آپ کی شرافت ہے. آپ اپنے آپ کو کم بتا کے کہہ رہے ہو. آپ مجھے کبھی کہیں گے، میں کہوں گا میں ان پڑھ ہوں، آپ مجھے ان پڑھ کہیں گے؟ بولیے نا. میں کہوں گا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں تو طالب علم ہوں، آپ مجھے کہیں گے کہ مولوی صاحب تو عام آدمی ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے؟ کہیں گے؟ بولیے نا. نہیں، آپ کہیں گے اس نے عاجزی کا اظہار کیا، انکساری کا اظہار کیا، عاجزی پیش کی، انکساری پیش کی، آپ یہی کہیں گے نا. لیکن اگر یہی بات کوئی بڑا کہہ دے تو بات سند ہو جائے گی، بات بولیے نا مہر لگ جائے گی، سرٹیفکیٹ بن جائے گی. کوئی کہے گا مولوی اعجاز احمد کشمیری جو ہے بمبئی میں رہتا ہے، بتکولو کا واسی ہے، اس کا آبائی وطن کشمیر ہے، باپ دادا کشمیر کے ہیں، فلاں حضرت نے، فلاں شیخ نے، فلاں مفتی نے کہہ دیا، وہ گمراہ ہے، وہ جاہل ہے، وہ دین سے دور ہے، نعوذ باللہ کوئی بھی حکم مجھ پہ لاگو ہوتا ہے، وہ سند بن جائے گی، عوام اسے کہنے لگے گی. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہلوایا، آپ فرمائیے قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب فرما دیجئے میں تمہارے مثل بشر ہوں. جب آپ کہیں گے تو یہ عاجزی ہوگی، یہ انکساری ہوگی. اگر میں کہوں گا تو سند بن جائے گی، مجھے کہنا ہوگا تو میں کہوں گا والضحیٰ، مجھے کہنا ہوگا تو میں کہوں گا الم نشرح لک صدرک، مجھے کہنا ہوگا تو میں کہوں گا قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں جب کہوں گا وہ سند ہے، میں جب کہوں گا وہ سرٹیفکیٹ ہے، میں جب کہوں گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو وہ مہر لگ جائے گی. آپ جو کہیں گے وہ تو عاجزی ہے اور آیت متشابہات میں سے ہے، اس پہ تو عقیدہ آ جاتا ہے. لیکن جب نبی کو نور کہو تو حلق کے نیچے نہیں اترتا. کیا روایت موجود نہیں ہے؟ مولوی صاحب بیٹھے ہیں، میں بہت وقت نکل جائے گا، اس کو پڑھنے جاؤں گا کہ سب سے پہلے رب نے میرے نور کو پیدا کیا. نہیں موجود ہے. اور کیا یہ میں نہیں پڑھا اس والے حدیث میں کہ فضیلت میں، پہلے تو حدیث کی سند پہ بحث اگر کرنے بھی آؤ تو یہ نہیں پڑھا کہ فضیلت میں، شان بیان کرنے میں اگر ضعیف بھی ہو تب بھی مانی جائے گی؟ ہاں یہ نہیں پڑھا. نبی کو نور ماننے میں تو اعتراض. ہم بشریت کا انکار نہیں کرتے، سن لو، نبی کی بشریت کا جو انکار کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ یہ نص قطعی ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، اس کا انکار بولیے نا نہیں کیا جا سکتا. تم بشریت دیکھ کے یہ کہنے لگے کہ نبی ہمارے مثل ہے. کبھی ابو جہل کو بھی بولو نا کہ ہمارے مثل ہے، کبھی یزید کو بھی بولو ہمارے مثل ہے، کبھی عتبہ و شیبہ کو بھی بولو ہمارے مثل ہے، کبھی ابو لہب کو بھی بولو ہمارے مثل ہے. ہاں عبداللہ بن ابی کے لیے بولو ہمارے مثل ہے. وہاں کیوں نہیں بولتے ہمارے مثل ہے؟ نبی کے لیے کیوں بولتے ہو ہمارے مثل ہے؟ ارے میرے رب نے مصطفیٰ کو بھیجا ہی اس لیے تھا، بشریت کی شکل میں، کہ دین ہم تک پہنچ جائے، دین ہم تک بولیے نا پہنچ جائے. حضرت جبریل، حدیث جبریل پڑھیے کہ نہیں پڑھیے؟ جہاں جبریل علیہ السلام نے آ کر ایک انسانی شکل میں رسول اللہ سے سوال کیا تھا، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ پڑھا کہ نہیں پڑھا ہے؟ اگر حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں نہ آتے، صحابہ کے سامنے تشریف نہ لاتے، وہاں نہیں آتے، سرکار کے قدموں میں تشریف نہ لاتے، صحابہ کی موجودگی میں نہ آتے اور انسانی شکل میں سوال نہ کرتے، تو سرکار نے کیا فرمایا تھا کہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے.
تمہیں تمہارا بولیے نا دین سکھانے آئے ہیں، یہی فرمایا تھا نا۔ نورانی شکل میں آتے تو سرکار سے کیا پوچھا، نبی نے کیا جواب دیا، صبح قیامت تک ہمیں معلوم نہ پڑتا۔ اگر نورانی شکل میں آتے، خدا نے محبوب کو، محمد رسول اللہ کو ہمیں دین سکھانے کے لیے، ہماری زندگی سجانے کے لیے، ہمیں اچھا بنانے کے لیے بشر بنا کے بھیجا۔ اب جملہ دے رہا ہوں آپ کو کہ محبوب آپ انسانی شکل میں جاؤ، جانے کے بعد تجارت کرو تاکہ میرے بندوں کو تجارت کرنا آ جائے۔ میرے محبوب دنیا میں جاؤ، جانے کے بعد نکاح کرو تاکہ میرے بندوں کو نکاح کرنا آ جائے۔ میرے محبوب دنیا میں جاؤ، بچوں کی پرورش کرو تاکہ میرے بندوں کو بچے پالنا آ جائے۔ میرے محبوب دنیا میں جاؤ، مظلوموں کا ساتھ دو تاکہ مظلوموں کا ساتھ دینا آ جائے۔ میرے محبوب دنیا میں جاؤ، عبادت کرو تاکہ میرے بندوں کو عبادت کرنا آ جائے۔ میرے محبوب دنیا میں جاؤ، امانت دار بنو تاکہ میرے بندوں کو امانت دار بننا آ جائے۔ میرے محبوب دنیا میں جاؤ، انسانیت کا پیغام دو تاکہ لوگوں کو انسانیت سمجھ میں آ جائے۔ اب جملہ دے رہا ہوں، محبوب ہم نے آپ کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ کوئی خدا نہ سمجھے، اور شب معراج آسمان پہ اس لیے بلایا کہ کوئی اپنے جیسا نہ سمجھے۔ ہم نے شب معراج آپ کو آسمان پہ اس لیے بلایا کہ کوئی اپنے جیسا نہ سمجھے۔ ارے مصطفیٰ بشر کی شکل میں آئے ضرور ہے، ہمیں دین سکھانے کے لیے آئے ہیں، دین بتانے کے لیے آئے ہیں، اور خدا کے پاس معراج کی رات گئے اس لیے ہے کہ مصطفیٰ کو اپنے جیسا نہ سمجھے۔ تو بھی جا کے دکھا۔ بشر کی بات کرتے ہیں، نبی ہمارے مثل بشر ہے، تو من اللہ نور قرآن میں آیا، من اللہ نور قرآن میں آیا، مگر اس کا انکار تم کر رہے ہو۔ من اللہ نور قرآن میں آیا، مگر اس کا انکار تم کر رہے ہو۔ قیامت کے دن، قیامت کے دن منکروں میں اگر نام آیا تمہارا تو پھر کیا کرو گے؟ قیامت کے دن منکروں میں اگر نام آیا تمہارا تو پھر کیا کرو گے؟ نبی جی کو اپنے مثل کہنے والوں، نبی جی کو اپنے مثل کہنے والوں، خدا را ذرا اپنی حالت کو دیکھو۔ تین دن نہ آؤ تو بدبو مارو، 2 دن منہ نہ گھسو تو بیوی پاس نہ آئے تمہارے۔ نبی جی کو اپنے، یہ میں اپنے من سے نہیں کہہ رہا، اور میں ان میں سے بھی نہیں ہوں کہ بھاگ کے جاؤں گا۔ میں 4 دن بیٹھا ہوں، جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے، احمد رضا کا غلام، غریب نواز کے در سے بھیک پانے والا، غوث پاک کا کتا ہونے کے ناطے کہتا ہوں کہ جن کے جو عقیدے ہیں اسے ثابت کر کے دکھا دیں۔ عقیدے میں تو کسی کے باپ سے سمجھوتا ہم زندگی میں نہیں کریں گے، ہاں بالکل سن لیجئے۔ باقی جو معاملہ چلتا ہے، جو سماجی دنیادی بہت ساری باتیں الگ ہیں، ابھی میں آؤں گا اس پہ، ابھی میں پہنچانی ہے وہاں تک۔ نبی جی کو اپنے مثل کہنے والوں، خدا را ذرا اپنی حالت تو دیکھو۔ قیامت کے دن رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن رحمت مصطفیٰ کا ہوا نہ اشارہ تو پھر کیا کرو گے؟ قیامت کے دن رحمت مصطفیٰ کا ہوا نہ اشارہ تو پھر کیا کرو گے؟ نبی جی کے علم غیبی کو تم نے، نبی جی کے علم غیبی کو تم نے ہے تشبیہ دی پاگل اور بچوں سے۔ نبی جی کے علم حفظ الایمان میں پڑھی ہوئی ہے کتاب، ہے نا،
دیکھ لو اٹھا کے نبی جی کے علم غیبی کو تم نے ہے تشبیہی پاگلوں بچوں سے قیامت کے دن دشمنان نبی میں اٹھے جو بے سہارا تو پھر کیا کرو گے قیامت کے دن دشمنان نبی میں اٹھے جو بے سہارا تو پھر کیا کرو گے آخری شعر پڑھتا ہوں محبت نبی کی من یطیع رسول فقط اللہ اطیع اللہ اطیع رسول من یطیع رسول فقط اللہ محبت نبی کی محبت خدا کی اطاعت نبی کی اطاعت خدا کی محبت نبی کی محبت خدا کی اطاعت نبی کی اطاعت خدا کی نہیں مانتے ہو تو نہ مانو لیکن نہیں مانتے ہو تو نہ مانو لیکن ہوا جو خسارہ تو پھر کیا کرو گے ہوا جو خسارہ تو پھر کیا کرو گے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد والا علی سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم السلام علیکم یا رسول اللہ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے مگر دلوں میں یہ نشر کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے سبحان اللہ مگر خدا سے وہ خدا ہے یہ بندے ہیں لیکن رب نے اپنے ساتھ جوڑا ہے اب قرآن سے ثابت کرنے اس میں وقت نکل جائے گا میں نے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آج کے جلسے کا عنوان بھی یہی ہے پوسٹر کے اوپر اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کیا ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ سارے جہاں کا رب ہے رب کس کو کہتے ہیں مالک کو پالنے والے کو رب کے معنی کیا ہوتے ہیں بولے نہیں بولیے نا پالنے والوں کو مالک رب پالنے والا اللہ نے ماں باپ کو بھی رب کہہ کے پکارا ہے نا رب کہہ کے پکارا ہے کہ نہیں پکارا ہے مولانا صاحب پیچھے بیٹھے ماں باپ بھی پالنے والے ہیں اللہ بھی پالنے والا ہے اللہ نے ماں کے دل میں وہ محبت رکھی ہے وہ پیار رکھا ہے جس پیار کی وجہ سے ماں بچے سے محبت کرتی ہے اسے پالتی ہے تمام تکلیف اٹھا کے پالتی ہے کہ نہیں پالتی ہے بولیے نا ہاتھ اڑا کے بولو پالتی ہے کہ نہیں پالتی ہے ماں ہمیں پالتی ہے کہ نہیں باپ ہمیں پالتا کہ نہیں اور آپ کیا کرتے ہیں جہاں تھوڑے بڑے ہو گئے نا 4 پیر کیا 2 پیر چلنے لگے تھوڑی زبان حرکت کرنے ابا کو سمجھ میں نہیں آتا ہے ٹوٹ کو سمجھ میں آتا ہے موج کو سمجھ میں نہیں آتا ہے اور جہاں شادی ہو گئی ارے خدایا خیر کرو رحم خدا اور یہ سب گھروں میں حالات ہے وہ اپنی بہو کی تو شکایت کرتا ہے کہ میری بہو ایسا کرتی ہے لیکن اپنی بیٹی کو بھی سکھا کے وہی بھیجتا ہے کہ تو بھی اپنے سسرال میں ہمارے بمبئی میں یو پی کے سائڈ میں قرآن ہے نا قرآن پاک یہاں پر پتہ نہیں کیسا کیا کرتے ہیں بچی کو ساتھ میں شادی کے بعد قرآن دیتے کہ نہیں دیتے ہیں یہاں پر ہمارے وہاں کیا کرتے ہیں جب بدائی ہوتی ہے نا رخصتی ہوتی ہے تو دلہن کے سر پہ قرآن رکھتے ہیں ابے بیوقوفوں عقل کے اندھوں قرآن سر پہ رکھنے کے بجائے قرآن کی تعلیم اس کے دل میں رکھو قرآن کی تعلیم اس کے دل میں رکھو اس کو بتاؤ اس کو سمجھاؤ شوہر کے حقوق کیا ہیں جس گھر میں جاؤ گے وہاں زندگی کیسے گزارنا ہے تم تو پہلے دن سے ہی موڑ بناتے ہو اور خاص طور سے میں تو اللہ ماشاء اللہ کہہ کے ختم کر رہا ہوں بچنے کے لیے اگر میں کہہ دوں سب تو سب وہ مسئلہ ہو جائے گا تھوڑا اللہ ماشاء اللہ جتنی مائیں ہیں
وہ پہلے دن سے یہ سکھانا شروع کریں گی کہ بٹوارا کیسے کروانا ہے گھر میں. تھوڑا سا دیکھیے میں پوسٹ مارٹم بھی کرتا ہوں, نشتر بھی ماروں گا اور آپ کو ٹیبلٹ بھی دوں گا. میں آج کرکٹ بھی کھیلتا ہوں تو مجھے ہر طرح سے کھیلنے آتا ہے. میں فرن پہ بھی کھیلوں گا, بیٹ فٹ پہ بھی کھیلوں گا. تھوڑا آپ کی بھی تو خبر لی جائے. آپ بھی تو اپنے آپ کو جھانک کے دیکھو. جتنے نوجوان بیٹھا, اب میں نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں, آپ بھی تو اپنے دل و دماغ میں جھانک کے دیکھو کہ جس باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا, جس ماں نے گیلے بستر پہ خود کو سلا کر تمہیں سوکھی جگہ پہ سلایا, جب دو پیر چلنے لگ گئے, تھوڑی زبان چل گئی, تو ماں کو بولتے تجھ کو کیا معلوم, تجھ کو کیا معلوم. خدا کی عزت کی قسم, جب نبی سے موسیٰ سے خدا کہہ دے کہ موسیٰ اب طور پہ سنبھل کر آنا, ماں نہیں ہے تو تمہاری اور ہماری اوقات کیا ہے. ہم بچے اس لیے ہیں کہ ماں کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, اس کی جھولیاں پھیلی ہوئی ہے, وہ گڑ گڑا رہی ہے رب کی بارگاہ میں, میرے بیٹے کی حفاظت فرما. ورنہ تم بن جاؤ کروڑپتی, لکھ پتی, یا ایک پتی بننے میں حالت خراب ہے. کتنے بن جاؤ, زمین ہو جائے, مکان ہو جائے, اگر وہ ہاتھ اٹھنا بند کر دینا تو وجود مٹ جائے گا, وجود مٹ جائے گا. تم نے تماشا بنایا ہم نے ماں باپ کا, ہم نے تکلیفیں نہیں دیکھی ہیں ماں باپ کی, اور جب خود باپ بنتے ہو تب سمجھ میں آتا ہے نا, خود باپ بنتے ہو تب سمجھ میں آتا ہے. ماں تو ماں ہے یار, وہ اگر بستر پہ بھی ہونا, سکرات کے عالم میں بھی ہونا, تب بھی وہ دعا دیتی ہے. تم اسے اگر راستے پہ چھوڑ کے بھی آ جاؤ نا, تب بھی وہ دعا دیتی ہے. کیوں دیتی ہے؟ یہ رب نے اس کے دل میں تمہارے لیے محبت ڈال دی, محبت ڈال دی. اس محبت کا ظہور ہو رہا ہے. وہ ماں جب پالتی ہے نا, اس کی ربوبیت ظاہر تب ہوتی ہے جب وہ محبت کرتی ہے. وہ محبت ڈالی کس نے ہے؟ خدا نے. ارے اگر ماں کا کلیجہ چاک کر دو گے نا, تب بھی ماں کے کلیجے سے آواز آئے. ماں تو ماں ہے, لیکن قربان جاؤ میرے رب کی ذات پر, قربان جاؤ سید المرسلین پر, قربان جاؤ خاتم النبیین پر, قربان جاؤ شفیع المذنبین پر. وہاں ماں کی ربوبیت ثابت کرنی تھی تو رب نے محبت ڈال دی, اور یہاں اپنے ربوبیت کا اظہار کرنا تھا تو مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بنا دیا. سبحان اللہ. رب کی ربوبیت کا اظہار ہوتا تب ہے جب مصطفیٰ رحمت للعالمین بن کے آ گئے. اس کی ربوبیت ظاہر تب ہوئی, اس کا اظہار تب ہوا جب مصطفیٰ رحمت للعالمین بن کے آ گئے. اور ایسے ویسے نہیں بن کے آئے, میرے مصطفیٰ تو ایسے رحمت للعالمین بن کے آئے. ابھی آپ لوگ سن رہے تھے نا, سن رہے تھے اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے, علامہ کیا نام تھا, ارشد القادری صاحب تھے, ہے نا, مولوی صاحب بھی بیان کر رہے تھے. ایسی رحمت مصطفیٰ بن کے آئے ہیں. انسان, چرند, پرند, نباتات, حیوانات, ساری کائنات سوائے خدا کی ذات, ان کی خدا عالم میں نہیں ہے, باقی ساری مخلوق کے لیے رحمت للعالمین, ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین, کافروں کے لیے بھی رحمت للعالمین, مسلمانوں کے لیے بھی رحمت للعالمین. فرق اتنا ہے مصطفیٰ مسلمانوں کے لیے دونوں جہاں میں رحمت للعالمین ہے, اور کافروں کے لیے صرف دنیا میں رحمت للعالمین ہے. یہی کے لیے سرکار رحمت للعالمین ہے, کافروں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے دونوں عالم میں رحمت للعالمین. اور ایسے ویسے نہیں بن گیا, ہم گنہگار,
بدکار، سیاکار، خطاکار، ناپکار، ذلیل و خوار، ہمیں مصطفیٰ نے کبھی فراموش نہیں کیا، مصطفیٰ نے ہمیں کبھی چھوڑا نہیں، میرے آقا نے کبھی بے سہارا نہیں کیا، یہاں تک کہ شب معراج کی شب سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سدرہ پہ چلے، سدرہ سے بڑھے تو مصطفیٰ نے کیا پڑھا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام زبانی، جانی، مالی عبادت کس کے لیے؟ بولو نا، کس کے لیے؟ مصطفیٰ جا کہاں رہے تھے؟ رب کا دیدار کرنے، سر لامکا کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں۔ تھکے تھے روح الابی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو ان کے پلووں کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے پائی پھولا کی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ نماز اسا میں تھا یہی سر آیا ہو، مانے اول و آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے آجر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، کہ ہر پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ تو کہاں چلے تھے؟ بولیے نا، شب معراج رب کے پاس دیدار خدا کے لیے کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام زبانی، جانی، بدنی، مالی عبادت اللہ تیرے لیے ہے۔ جواب کیا آیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پہ سلام ہو، آپ پہ رحمتیں ہو، آپ پہ برکتیں ہو۔ اب جملہ دے رہا ہوں آپ کو، ذہن بنا رہا ہوں آپ کا۔ خدا نے سلام بھیجا تھا نبی پر، خدا نے سلام بھیجا تھا مصطفیٰ پر، رحمتیں بھیجی تھی مصطفیٰ پر، برکتیں بھیجی تھی مصطفیٰ پر، سلام تھا مصطفیٰ کے لیے۔ اگر کوئی یہاں کہے مولوی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، اس نے سلام کس کو کیا؟ دعا کس کو دی؟ مجھ کو دی ہے نا، کہ آپ سب کو تھی؟ کہ مولوی صاحب آپ کو سلام ہو، آپ کو رحمتیں ہوں، آپ کو اللہ کی برکتیں ہوں۔ سلام کیا اس نے مجھ کو، دعا دی اس نے مجھ کو۔ خدا نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پہ سلام ہو، آپ پہ رحمتیں ہو، آپ پہ برکتیں ہو۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں السلام علینا، اللہ السلام علینا، ہم پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اب یہی سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، جب علینا کہہ دیا تھا تو وعلی عباد اللہ الصالحین کہنے کی ضرورت کیا تھی، اور علینا کہنے کی بھی ضرورت کیا تھی؟ خدا نے سلام بھیجا تھا نبی پر، جب میرے آقا پہ سلام بھیجا گیا تو میرے مصطفیٰ نے کہا السلام علینا، آپ کہیں مولانا آپ پہ اللہ کی رحمت ہو، میں کہوں ہم سب پر۔ تو دعا دی تھی آپ نے مجھ کو، میں نے اس دعا میں سب کو شامل کر لیا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ارے بولو نا، سمجھ میں آئی؟ سب کو شامل کر لیا۔ اب دعا تھی میرے لیے، شامل کیا، میں نے کہا ہم سب پر رحمت ہو، ہم پر رحمت ہو۔ حضرت بھی آ گئے، امام مشتاق صاحب بھی آ گئے، شبیر احمد صاحب بھی آ گئے، امام صاحب بھی آ گئے، خطیب صاحب بھی آ گئے، کمیٹی والے بھی آ گئے۔ نبی پر خدا نے بھیجا تھا سلام، مصطفیٰ نے کہا علینا، یعنی اے میرے پروردگار تو مجھ پہ سلام بھیج رہا ہے، تو مجھ پہ برکتیں بھیج رہا ہے، مگر میں تیری سلامتی اکیلے کیسے لے کے جاؤں، میں تیری برکتیں اکیلے کیسے لے کے جاؤں، میں تیری رحمتیں اکیلے کیسے لے کے جاؤں؟ علینا کہہ کر مصطفیٰ نے ساری امت کو شامل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
علینا کہہ کر ساری امت کو شامل کر لیا ہے، اور پھر کہتا ہوں وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اور بولیے نا، اللہ کے مولوی صاحب بیٹھے ہیں سب لوگ، قرآن میں ذکر آیا ہے کہ نیک بندوں پہ تو اللہ کا سلام رہتا ہی ہے، ان پہ تو برکتیں رہتے ہی ہیں، پہلے سے موجود ہے۔ اب علینا کہہ کر صالحین کیوں کہا؟ مصطفیٰ نے ظاہر کر دیا، میرے آقا نے بتا دیا، اے میرے پروردگار تو نیکوں پہ سلام بھیجتا ہی بھیجتا ہے، نیک بندوں پہ برکتیں بھیجتا ہی بھیجتا ہے، ان پہ رحمتیں نازل کرتا ہی کرتا ہے۔ میرے محبوب نے یہ بتا دیا نیکوں پہ سلام بھیج، یہ تیری مرضی ہے، تو نیکانوں پہ بھیج تو یہ تیرے محبوب کی مرضی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ تیرے محبوب کی مرضی ہے۔ ارے جو نبی شب معراج کی شب ہمیں فراموش نہ کرے، جو نبی اپنے خدا کے بھیجے ہوئے سلام اور رحمت اور برکتوں میں ہمیں شامل کر لے، اگر اس نبی کی رحمت کے باوجود کسی کو نبی کی میلاد سے تکلیف ہوتی ہے، کسی کو رحمت للعالمین کی میلاد سے تکلیف ہوتی ہے، کسی کو مصطفیٰ کے وسیلے سے تکلیف ہوتی ہے، تو سن لو، اب کان کھول کے سن لو۔ کوئی کہے کہ ہم بھائی بھائی ہیں، خدا کی عزت کی قسم ہم اسے بھائی نہیں مانتے، ہم بھائی نہیں مانتے، ہم بھائی اسے مانتے ہیں جو کہ صبح طیبہ میں ہوئی، بٹا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا بالا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کل مومن اخوا، ہر مومن بھائی ہے، جو مومن ہوگا وہ بھائی ہوگا، کوئی رافضی، کوئی شیعہ، کوئی وہابی، کوئی دیوبندی ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا۔ اس کشمیر میں اپنی دکانداری چلانے کے لیے یاد رکھو محبت ایمان کی بنیاد پر ہے، اور کوئی منہاج القرآن ہو یا خود ساختہ شیخ الاسلام طاہر القادری ہو یا کوئی اور مفتی مولوی ہو، آلریڈی جن پر ہند و پاک کے علماء نے حکم کفر یا حکم گمراہی لگا چکے ہیں، شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا الشاہ سید جیلانی مدنی میاں اشرفی الجیلانی علیہ صاحب کی بلانے اور تمام علماء نے جس کی تکفیر کی ہو، ہمارے لیے وہ شیخ الاسلام نہیں ہو سکتا۔ اور اس موبائل میں نہ جانے کتنے خرافات بھرے ہوئے ہیں، ابھی میں نے ظاہر نہیں کیا ہے۔ اگر کوئی حضرت امیر معاویہ کی نیاز کو ناجائز مان کر شیخ الاسلام بن کر عیسائیوں کے ساتھ کرسمس مناتا ہو، اگر کوئی اس اسٹیج پہ اگر مشرک کو بلا کر رام کے نعرے لگوائے، ہم اسے شیخ الاسلام مانیں گے؟ اور تحریک چلتی ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، کوئی سنیت کو نہیں چلا رہا، سنیت ہم کو چلا رہی ہے۔ کشمیر کا کوئی بڑا عالم ہو، کوئی چھوٹا عالم، یا ہندوستان کا کوئی عالم ہو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری وجہ سے سنیت باقی ہے، سنیت کی وجہ سے آپ باقی ہیں۔ اللہ اس کے رسول کے لیے خدمت کیجئے، جو رسول اللہ کا ہے، جو صحابہ کا ہے، جو اہل بیت کا ہے، جو اولیاء کا ہے، وہ ہمارا ہے۔ ایک بات سن لو، ہمارا عقیدہ بہت سیدھا سیدھا ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، آپ سے بھی دیکھ کے سمجھاتا ہوں، جن لوگوں کو معلوم ہوگا وہ نہیں بولے، جن کو نہیں معلوم ہوگا وہ بولیں گے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کی ماں کا بھائی آپ کا کیا ہے؟ ارے بولو نا، سب بولو، شک ہے کیا؟
آپ کی ماں کا بھائی آپ کا کیا ہے؟ یہ دو جملے میں عقیدہ اہل سنت سمجھ لینا. مجھ سے سوال کرو، میں مشتاق صاحب کریں گے. کریے ماں صاحب، آپ کی ماں کا بھائی کیا ہے؟ میرے باپ کا سالہ. رشتہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ بولیے نا، صحیح ہے. مگر جواب آپ نے جو دیا وہ ادب والا ہے کہ میرا جواب ادب والا ہے؟ بس یہی اہل سنت ہے. ایک رائے کے دانے کے برابر اگر گستاخی ثابت ہو جائے، کچھ 1400 سال میں کیا ہو گیا بھیا؟ کیوں بھاگم بھاگ؟ کیوں بھاگم بھاگ؟ اچھا درود پاک پڑھیں اللہم صل. نہر دین کوئی مہربانی تو مہربانی درشی پڑھیں اللہم صل علی. کون ہے؟ سوری بھی نام حسان آنے دیجیے. دوسری پڑھائے، دوسری پڑھائے، ذرا پڑھائے دوسری. سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک روئے نازنین ہائے حضرت سندل شہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجد شو بہا کرن ذات پاک بے کرنے اتباع حضرت صلی اللہ گئی جمع انبیاء در اقصا کرتے اقتداء حضرت سٹیجس پر کرنے کوئی تو کوشش کھسنے سٹیج بون روزن ساری سٹیج کمزور ام کسی کو گزارش کرا یہ میں جوان لڑکی سے دیوان نار ام پر لگنے اگر اس بات کوئی تے نہر یہ چیز نہر کا سگا سٹیج پر تم پر کس کوئی سی نہر مہربانی کرے ادب کریے صاحب نعرہ تکبیر نعرہ مگر یہ عالم موقع واتان وقت ضائع کرنے بلکہ عالم علماء کرامن نش تم کلام بوزن تم لفظ بوزن ضرورت لگان. بڑھ جائیے یا تو افراتفری بند کر دیجیے یا تو بات کرنا.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعد الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. بات آگے بڑھاتا ہوں. ہم اہل سنت و جماعت ہیں. ہم نہ کسی کو چھیڑتے ہیں نہ کسی کو چھوڑتے ہیں. بہت سن لو. جو بھی عقائد اہل سنت کے خلاف جاتا ہے اور جس کی کسی بھی عبارت سے یا کسی بھی گفتگو سے گستاخی ثابت ہوتی ہے، خاص طور پہ رسول کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں یا دیگر انبیاء علیہ السلام کی شان میں ہم ان کو نہ مسلمان سمجھتے ہیں، نہ ایمان والا مانتے ہیں، نہ ان کو اہل حق جانتے ہیں. اور جو اگر یہ مانتا ہے تو اس کو اپنے عقیدے کی وضاحت کر دینی چاہیے. اگر تو یہ کہے کہ کافر نہ کہو، ایک شیخ صاحب شیخ الاسلام صاحب فرماتے 1400 سال میں کسی صوفی نے کسی کو کافر نہیں کہا. میں نے کہا حضرت جا کے پڑھ لیجئے، بہت ساری کتابیں مل جائیں گی، مگر عمر فاروق نے سورہ عبس پڑھنے پر جس کا سر قلم کیا تھا، کون سی عبارت دکھائیں گے گستاخی کی؟ بس اس نے اتنا ہی تو کہا تھا میں پڑھتا ہوں مجھے پسند ہے. عمر فاروق نے گردن قلم کر دی. جو نبی کی شان میں ایک رائے کے دانے کے برابر بھی گستاخ ہوگا وہ ہمارے لیے کافر تھا، کافر ہے اور کافر رہے گا. اتحاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عقیدے میں سمجھوتا کریں. مہمان آئے نا مہربانی مہمان آئے تم ساری ہپر تھی کھسو تھوڑا برہ پہن تھی کھسو برہ پہن یہ جمبلنگ مطلب ساری سٹیجس پہ کھسان یہ ما واتن یہ کمی نفر مولوی صاحب کھسان تم صبح جائے یل تھی ساری کرو کوشش یوتھی کھسنس تیل والو مولوی صاحب بن تھی بہو تک لہذا تھی یہ ہپر پت کنت بوزن تھی علماء کرام واز پران تھی بوزو اتی گو جان مستفید گھو ساری تھی کھسو تھوڑا تھوڑا برہ پہن مہربانی کر. متحد ہو تو بدل دو گے نظام عالم، متحد ہو تو بدل دو گے نظام عالم. منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم بھی غیروں میں بیٹھتے ہیں، ہمارا بھی آنا جانا ہوتا ہے، لیکن جہاں قومی مسائل ہوں گے، ملکی مسائل ہوں گے، سماجی مسائل ہوں گے، ملی مسائل ہوں گے، وہاں تو ہم بیٹھنا گوارا کریں گے. لیکن خدا کی عزت کی قسم نہ ہم کل وہابی کے پیچھے نماز جائز مانتے تھے، نہ آج مانتے ہیں، نہ بیٹی دینا جائز مانتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ. حسام الحرمین ہماری فائنل فتویٰ ہے. ہم کسی رافضی سے مراوت نہیں کر سکتے جن کے وہاں انبیاء علیہ السلام سے سب سے افضل بعد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مولا علی کو آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں سے افضل مانتے ہو، ہم ان سے کیا صلح کرنے جائیں گے؟ خمینی کو پڑھیے جا کے اٹھا کے، جس کے عقائد یہ ہو کہ ہم اس خدا کو نہیں مانتے جس نے معاویہ اور عثمان جیسے حاکم پیدا کیے. ہم صاف اعلان کرتے ہیں ہاں ایک بلڈنگ ہے، ایک عمارت ہے 4 منزلہ، اللہ نہ کرے اس عمارت میں آگ لگ جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی واقعہ پیش آ جائے، اس میں دیوبندی بھی رہتا ہے، اہل سنت جماعت سے بھی آدمی رہتا ہے، رافضی بھی رہتا ہے، غیر مخالف بھی رہتا ہے. ہم مل کے اس آگ کو بجھائیں گے، لیکن عقیدے کی بات آئے گی تو ہم آئے کے دانے کے برابر بھی سمجھوتا نہیں کریں گے. بے شک. اور جو لوگ تحریک کے نام پر نہ میری کوئی دکان چلتی ہے آپ سے، یہاں تو کیا بمبئی میں ہندوستان میں نہیں چلتی تو میں آپ کی پرواہ کیوں کروں؟ نہ نظر آنا چاہیے. تحریک کے نام پر اپنے پرچم لینے والے کی چاہت میں اپنی دکانداری کے لیے اصل فرائض سے دور بھاگ رہے ہیں تو خدا کے وہاں اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا.
اگر خدا نہ خواستہ کسی غلط آدمی نے کوئی عقیدہ پھیلا دیا یا بدگمان کر دیا، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو اہل سنت جماعت پہ قائم رکھے۔ ارے آمین بولنے میں چندہ ہے، اللہ عاشق رسول بنا کے رکھے، نبی کی محبت میں زندہ رکھے، نبی کی محبت میں موت دے، مدینے کی حاضری نصیب ہو، در مصطفیٰ پہ موت آ جائے، ہماری نسل مصطفیٰ کی غلام ہو، ہماری نسل اہل بیت کی غلام ہو، ہماری نسل صحابہ کی غلام ہو، ہماری نسل اہل بیت کی غلام ہو، اولیاء کی غلام ہو، ہم ان کے غلام بن کے رہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ کسی نے اصل صلح کلیت پھیلا دی تو وہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو پھر کوئی بھی کتنا بھی بڑا علامہ ہے، میں نے پہلے ہی کہا اہل سنت سے ہمارا وجود ہے، ہم سے اہل سنت کا وجود نہیں ہے۔ ہم اہل سنت کی وجہ سے پہچانے جا رہے ہیں، ہم سنی ہیں تو پہچانے جا رہے ہیں۔ اور سنیت کا مطلب کیا ہے؟ ختم نبوت، بولیے نا سبحان اللہ۔ ابھی پاکستان میں میں رد کرتا پھروں کیونکہ ہم کوئی خاکہ نہیں چھوڑتے، جو فیس بک چلاتے ہوں گے ہمارے نام پہ تو قادیان سے لیٹر تک آ گیا ہے ہمارے خلاف، حکومت کے پاس ہمارے پر کارروائی کرنے کا لیٹر بھی آ گیا، دکھا دوں قادیان سے، ہماری تنظیم اور ہمارے خلاف۔ ختم نبوت زندہ آباد، بولیے نا زندہ آباد، ختم نبوت زندہ آباد، لبیک 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 یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ عقیدہ ختم نبوت، خدا کی ذات، خدا کی ربوبیت، ہم جس طرح مانتے ہیں قل اللہ احد اللہ صمد، وہ نہیں جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ کا ہاتھ بھی ہے، اللہ کا پیر بھی ہے، جو اللہ کی پنڈلی بھی مانتے ہیں، وقت ختم ہو رہا، جو گود بھی مانتے ہیں اور کہتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، سے مطلب ہم ہاتھ لیتے ہیں، ہم جیسا بھی ہاتھ۔ ابھی علامہ صاحب بیٹھے ہیں، ہاتھ سے مراد قدرت ہوگی کہ یہ ہاتھ ہوگا، وہ نہیں عقیدہ جو خدا نے ہمیں سکھایا ہے، جو مصطفیٰ نے ہمیں بتایا ہے، جو خدا نے بتایا ہے، نبی نے سکھایا ہے، ہم اس عقیدے پہ ایمان رکھتے ہیں، نبی کی شان، نبی کی عظمت مانتے ہیں، صحابہ کا احترام۔ سن لو کان کھول کے، ایک ادنا صحابی بھی جو آخری منزل پر ہو، صحابیت کے مقام پر فائز ہو، وہ سارے غوث قطب ابدال سے بھی افضل ہے۔ یہ آج کا عقیدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اہل بیت کا سہارا لے کر صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے تو ہم اسے نہ اپنا سمجھتے ہیں نہ اپنا مانتے ہیں۔ بیٹھ جائیے مولوی صاحب، نہ اپنا سمجھتے ہیں نہ اپنا مانتے ہیں، اور ہم اس اختلاف میں نہیں پڑتے۔ کشمیر میرے مخدوم کا ہے کہ نہیں؟ بولو نا۔ ہاں میں نے تو پڑھا نہیں ہے، واقعہ سنا ہے کہ حضور آقا مولائی سیدی مخدوم کشمیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے کسی رافضی کو اٹھا کے ہوا میں پھینک دیا تھا۔ صحیح کہ غلط؟ سنا ہے میں نے سب، ہاں پڑھا تو نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہم کسی شیعہ رافضی سے، ارے آپ کو کیا معلوم ہے پڑھا کیا ہے؟ میں نے ابھی کل ایک بات بتائی، ختم کرتا ہوں اس کو بتا کے۔ ہماری مسجد کے سامنے، جامع مسجد کے سامنے ایک امام باڑہ ہے، لکھنؤ کا ایک بہت بڑا ان کا عالم تھا، مولانا تھا، جو بھی تھا، مر گیا۔ محرم کا دور، اور سن لو ہم محرم والے بھی ہیں، عید میلاد والے بھی ہیں، بے شک سن لو۔ ہاں اہل بیت کی غلامی چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتے۔ ہماری دو آنکھیں ہیں، ایک آنکھ کا نام صحابہ ہے، اس کو بند کر دیجیے پنکھے کو۔ ایک آپ کا نام اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور دوسری آنکھ ہماری اہل بیت ہے۔ اگر جس آنکھ کو بھی تکلیف پہنچے گی ہم کو تکلیف پہنچے گی۔
ایک عقیدہ بتا کے خالی جو اپنے کانوں سے سنا ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، حضور شیر ملت جو لوگ نہیں جانتے دیکھ پڑھ لیں گے۔ حضرت علامہ مولانا عبد القدوس علیہ رحمت رضوان والد محترم، میں بھی موجود تھا، وہ بھی موجود تھے، ہم وہاں پر ایک ہوٹل تھی، وہاں کھڑے تھے، بیان کرنے والا بیان کر رہا تھا، میں ایک تازہ واقعہ بیان کر کے ختم کر رہا ہوں، فتح مکہ کا واقعہ ہے۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا، فاتح خیبر، شیر خدا، ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ علی ہمارے مشکل کشا ہیں، ہم انہیں مشکل کشا مانتے ہیں، مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں۔ رسول پاک نے کندھے پہ سوار کیا، واقعہ مشہور ہے، کہا علی بتوں کو توڑو، مولا نے بتوں کو توڑنا شروع کیا، جب توڑ دیا سارے بت ٹوٹ گئے، واقعہ ختم ہوتا ہے یہاں پر۔ اب مقرر تقریر کرنے والا خطیب بیان کرتا ہے، ذرا تصور کرو وقت کیسا رہا ہوگا، وہ لمحہ کیسا رہا ہوگا، یہ خدا کی عزت کی قسم نبی کی شفاعت کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، اپنی بانوں سے سنی ہوئی بات بیان کر رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات بیان کر رہا ہوں۔ کہتا ہے وقت کیسا رہا ہوگا، اور کوئی چھوٹا موٹا ذاکر نہیں ہے ان کا، لکھنؤ کا ایک بہت بڑا عالم تھا، ضعیف تھا، موٹا سا، میرا نام یاد نہیں ہے، نام بھی آئے گا طاہر کر کے اس کا نام تھا، تو ریسرچ کر لینا، واٹس ایپ پہ مل جائے گا، اس پہ ہم نے کیس بھی بنانے کی کوشش کی تھی، معاملہ بہت بگڑ گیا تھا۔ کہتا ہے وقت کیسا رہا ہوگا، لمحہ کیا رہا ہوگا، جب نبی نے علی کو کندھے پہ اٹھایا ہوگا، تو تصور کرو علی نے بت کو توڑا ہوگا، وہ وقت کیسا رہا ہوگا۔ نبوت غروب ہو رہی تھی، ولایت کی صبح ہو رہی تھی۔ اگر ان عقیدوں کے بعد اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، تو اس کو لگتا ہے اپنے دل و دماغ کا بھی علاج کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر شہادت مستشفات کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ دشمن احمد سے شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، ایس میں